الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العنکبوت اس کا تعارف اور اس کے مضامین کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ یہ سورہ عنکبوت جو ہے یہ مکی ہے سورت مکمل طور پر، اور اس کی 69 اس کی آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 41 میں یہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنا کارساز اور ولی مقرر کیا ہے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، عنکبوت کی طرح ہے، کہ جو ایک گھر بنا لیتی ہے۔ یہ بڑا کمزور سا، آپ نے دیکھا جالا جس کے اندر مکڑی ہوتی ہے، بڑا کمزور سا جالا ہوتا ہے۔ وہ ایک گھر تو بنا لیتی ہے، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ اور کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عنکبوت کا لفظ ہے، قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ اسی آیہ کریمہ میں یہ لفظ آیا عنکبوت، اور یہ جو ہے یہ مکی صورت ہے مکمل طور پر، اور اس کا زمانِ نزول جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہجرت مدینہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، اس کا درمیانی جو ہے دور ہے اس کے نازل ہونے کا، کہ جب مکے کے اندر ظلم اپنے پورے زوروں پر تھا، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہتے اور لوگ مسلمان ہو جاتے، وہ غلام بھی تھے، وہ جوان بھی تھے، تو ان پر زندگی گزارنا وہاں کو اتنا آسان نہیں تھا۔ کفار طرح طرح کے مظالم کرتے، ان کو زود کوب کرتے، ان پر ظلم و ستم کرتے، اور اس کے علاوہ جو غلام ہوتے ان کو ان کے آقا جو تھے، ان کے مالک جو تھے، وہ مشق ستم کرتے، یعنی بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے قدرتی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے، اور شبہات بھی سر اٹھاتے تھے کہ جب ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے سورہ مبارکہ میں، اور بتایا ہے کہ اسلام کی خاطر تمہیں جتنی قربانیاں دینی ہوں گی، ابھی تو تم پر اتنا ظلم و ستم تو نہیں ہوا جتنا پہلی امتوں پر ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ پہلے امتوں کی بھی سنت ہے کہ ان کو بھی اسی طرح ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان نہیں ہے کام، حق پر چلنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ اس سورت کا نمبر 29 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یعنی اللہ کی بارگاہ سے جس ترتیب سے اس کا نزول ہوا ہے، اس کا سورت کا نمبر ہے 85 85۔
یہ سورہ جو ہے عنکبوت، یہ المستفی، یہ جو سورۃ المستففین جو ہے اس کے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ تقریباً مکے کی سیکنڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صرف ایک سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھا اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کو ہر مومن اور منافق کے عدد کے برابر، جتنے بھی مومن ہیں جتنے بھی منافق ہیں ان کے ہر فرد کے عدد کے مطابق اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کے فضائل میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے اندر جو مضامین ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور دعوت توحید سے سارا مکہ آتش زیر پا تھا، ظاہر ہے ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے اسلام کی شمع کو گل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا کفار نے۔ مسلم متبع لوگ جو کفر و شرک کی عفونتوں سے دل برداشتہ ہو کر یعنی سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بتوں کے سامنے جھکنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو وہ صحیح ہے، جی وہ جو اس بات کو قبول کر لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آتے تو ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی۔ اور یہ ظاہر ہے کچھ لوگ برداشت بھی کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ شاید یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاید ہم حق پر نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا حکم فرما رہا ہے، صبر کرتے جاؤ، استقامت اپناتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رتبوں کو بلند فرمائے گا، ہاں جی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جس پر اہل ایمان پہلے سے اور اس کے علاوہ کفار مکہ کو اپنے بے شمار خداؤں نے بنا رکھے تھے، ہاں جی، بے شمار بت تھے ان کے پاس، سفر کا بت کچھ اور ہے، ہاں جی، بارش کا کوئی اور ہے، ہاں جی، اسی طرح جو ہے نا سجدہ کرنے کے لیے جو عبادت کا اور ہے، رات کا اور ہے، دن کا، بڑا عجیب قسم کا ان کا یہ تھا، بے شمار ان تھے، انہیں بڑا گمنڈ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے خدا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خدا ہے، تو وہ ایک کیا کرے گا یہ اتنے خداؤں کے سامنے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اس سے کہتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس خدا سے کہ ہمارے پاس اتنے ہیں کیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح وہ انہیں ایک گمان یہ بھی تھا کہ وہ کعبے کے متولی تھے، ہاں جی، نظر نیازیں بھی آتی تھی، ہاں جی، اسی طرح اس کی وجہ سے عرب کے اندر ان کا ایک مقام و مرتبہ بھی تھا، لوگ ان کا حیا بھی کرتے تھے، اور ہے بھی امیر تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت پیشہ تھے، اس کے علاوہ وہ جنگ کرنا بھی جانتے تھے، مہارت تھی لڑائی میں، یہ ساری جو ہے نا چیزیں ان کو اس بات پر گمانڈ تھا کہ ہمارا جو ہے نا کون ہے جو ہمیں بھی شکست دے گا، ہاں جی، اور ہم پر کوئی حملہ آور ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا، ان کے سوچ میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں حبیب ان کے یہ سارے جو آسرے ہیں، یہ سارا جو ان کے ذہن میں گمانڈ ہے، تکبر ہے اور اپنی برتری کا ایک یہ ان کو وہم ہے، محبوب
یہ سارے کے سارے کچھ بھی نہیں ہے، مکڑے کے جالے کی مانند ہے. یہ ان کا حال مکڑے کی جالے کی مانند ہے. یہ کمزور لوگ ہیں، یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں. طاقتور وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ طاقتیں عطا فرمائے. ہاں جی. تو اور دوسرا یہ کہ جو آسان اور ذو فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے مؤثر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دلائل دیے تھے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ کے اندر کہ کتنے خوبصورت دلائل اللہ نے دیے ہیں توحید پر. ہاں جی. اور وہ ایسے ہیں کہ خود بخود قلب و روح میں اتر جاتے ہیں، اتنے مؤثر قسم کے ہیں. اور لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی بندی ہو تعصب کی اور دلوں کے اندر تعصب ہو، ہاں جی، دشمنی ہو، وہ حق تک تو نہیں پہنچ سکتے نا. اور اسی طرح اللہ جل مجدہ نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء سابقین کا ذکر کیا، جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. ان بزرگ، ان انبیاء کا ذکر بھی کیا، ان کی امتوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے مصائب مشکلات جو آئیں ان کا بھی اللہ جل مجدہ نے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کی حدود متعین کیے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت اب کہاں تک کر سکتے ہیں اور کن باتوں میں آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی معصیت نافرمانی میں والدین کو جہاں بار بار قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کی معصیت میں اگر کوئی حکم کریں تو ان کو ماننا ضروری نہیں ہے، ان کو نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کا انکار کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر وہ شرک کا کہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی. اسی طرح جو مسلمان سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اہل کتاب پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور جو مکی صورتوں کا مزاج ہے کہ مزاجن اس میں توحید و رسالت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے دلائل ہوتے ہیں. ہاں جی. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی ابتدا بھی جو ہے حروف مقطعات سے کی گئی ہے، جس طرح کی پہلی صورتوں آپ نے دیکھا ہے مکی صورتوں میں کہ وہ ان کا جو ہے نا ابتدا جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے توحید و رسالت سے، قرآن کی حقانیت سے. یہی اس کا معاملہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اس کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا، قبول فرما. سورہ عنکبوت کا تعارف پیش کیا گیا، مولا قبول فرما لے. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں ان تمام نیکیوں کا فیض عطا فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صراط مستقیم عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اس کے وسوسوں سے محفوظ فرما. اپنی رحمتیں شامل حال فرما. اپنی بارگاہ سے ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما. مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کے درجات کو بلند فرما. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے میرے آقا کی امت کے لوگ جہاں بھی پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ان کی سازشوں کو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ناکام فرما.
اپنے کرم سے ہمارے ملک کی خیر فرما، امن و سکون عطا فرما، اسلام کا قلعہ بنانے کے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ لوگ کاروبار کے معاملے میں مولا مشکل کا شکار ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصی طور پر ابھی مجھے کہا گیا ہے ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کو پریشانی ہے کاروبار کے لحاظ سے، مولا اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، اس کی مشکل کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔